پاکستان نے حساب چکا دیا، ٹی20 ورلڈ کپ میں امریکہ کو شکست دی تھی۔ گرین شرٹس 32 رن سے کامیاب۔ امریکی ٹیم 191 رنز کے تعاقب میں 158 رنز بنا سکی۔ عثمان طارق کے 3 اور شاداب خان کے 2 شکار۔ شاہینوں نے پہلے کھیل کر 9 وکٹ پر 192 رنز بنائے۔ صاحبزادہ فرحان نے 5 چھکوں اور 6 چوکوں کی مدد سے 41 گیندوں پر 73 رنز بنائے۔ بابر اعظم نے 32 گیندوں پر 46 رنز اسکور کیے۔ شاداب خان 12 گیندوں پر 30 رنز بنا کر جارحانہ اننگ کھیلی۔ عمدہ بیٹنگ پر صاحبزادہ فرحان میچ کے ہیرو قرار۔ I am delighted to see the outcome of the deliberations initiated by ICC on the repeated requests by BCCI to convince Pakistan to play against India. I would like to thank ICC for taking this initiative and bringing Pakistan on the table. پاکستان کو منانے کے لیے بھارتی بورڈ نے آئی سی سی سے درخواست کی تھی۔ بی سی سی آئی نے بھارتی میڈیا کے جھوٹے دعووں کا بھانڈا خود ہی پھوڑ دیا۔ نائب صدر بی سی سی آئی راجیو شکلا نے اعتراف کیا، بھارتی بورڈ نے بار بار پاکستان کو منانے کی درخواست کی تھی۔ مذاکرات کامیاب بنانے پر آئی سی سی کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ سابق کپتان سوربھ گنگولی نے کہا، کھیل اور سیاست الگ الگ ہی رکھنی چاہیے۔ کانگریس رہنما ششی تھرور نے ایک بار پھر مودی سرکار کو آئینہ دکھایا، کہا سیاستدان اپنی سیاست کہیں اور کریں، پاکستان اور بھارت کو کرکٹ کھیلنے دیں۔ خوشی ہے پاک بھارت میچ ہو رہا ہے، کرکٹ نہیں رکنی چاہیے۔ بنگلہ دیش کے معاملے پر پاکستان کے اصولی موقف کی جیت۔ پاکستان کے خلاف زہر اگلنے والا گودی میڈیا بھی پاکستان کی تعریف پر مجبور ہو گیا۔ وکرانت گپتا بھی مان گئے، پاکستان نے بنگلہ دیش کی لڑائی بہترین لڑی اور آئی سی سی سے بات منوائی۔ بھارتی میڈیا کی چیخ پکار، کہا پی سی بی نے آئی سی سی کو جھکا دیا، پاکستان کے بغیر ورلڈ کپ نہیں ہو سکتا۔ بھارتی صحافیوں نے یہ بھی کہا، پاکستان نے ورلڈ کپ سے پہلے ہی بھارت کو شکست دے دی۔ پاکستان سب سے مہنگے کرکٹ بورڈ کو 2 دن میں گھٹنوں پر لے آیا۔ پاکستان سپر لیگ کی تاریخ کا پہلا پلیئر آکشن آج قذافی اسٹیڈیم لاہور میں ہوگا۔ تقریب صبح 11:30 بجے شروع ہوگی۔ مقبول ترین فرنچائز کراچی کنگز سمیت تمام 8 ٹیمیں اپنا اسکواڈ مکمل کریں گی۔ ہر فرنچائز کے پاس اسکواڈ کی تشکیل کے لیے 45 کروڑ روپے کا پرس موجود۔ تمام فرنچائزز نے 4 اور اسلام آباد یونائٹڈ نے 3 کھلاڑی ریٹین کیے تھے۔ ٹیم ایک کھلاڑی ڈائریکٹ سائن بھی کر چکی ہے۔ نیلامی کی تقریب اے اسپورٹس براہ راست نشر کرے گا۔ فیصل 11 کا آغاز 26 مارچ سے شروع ہوگا۔ ایپکس کمیٹی کی میٹنگ ہوئی ہے، اس کے بعد ایک فالو اپ میٹنگ ہوئی ہے، اور ایک چیز میں تو ہمیں کلیئرٹی ہونی چاہیے، پاکستان سب سے پہلے کاؤنٹر ٹیررزم میں ہم سب مل کے کام کر رہے ہیں۔ پشاور میں پی ایس ایل سیزن 11 کے میچ کرانے کا فیصلہ۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی پشاور کور ہیڈ کوارٹرز میں سیکیورٹی صورتحال پر اجلاس کے بعد میڈیا سے گفتگو، کہا پی ایس ایل سے متعلق پشاور کو آج خوشخبری دی، کے پی میں بہت زیادہ ٹیلنٹ ہے۔ ایپکس کمیٹی میٹنگ کے بعد فالو اپ میٹنگ ہوئی ہے، ہم سب مل کر دہشت گردی کو شکست دیں گے۔ اسلام آباد سانحے کی تحقیقات میں کے پی پولیس نے بہت اچھا کام کیا، کامیابی کا کریڈٹ صوبائی پولیس کو دوں گا۔ پشاور کور ہیڈ کوارٹرز میں سیکیورٹی صورتحال پر اجلاس میں وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی، وزیر اعلیٰ کے پی، مشیر قومی سلامتی، کور کمانڈر پشاور اور دیگر نے شرکت کی۔ دہشت گردی کے واقعات میں شہید شہریوں، سیکیورٹی اہلکار کو خراج عقیدت پیش کیا گیا۔ اعلامیہ کے مطابق ترقیاتی منصوبوں اور عسکری کارروائیوں کے جائزے کے لیے وزیر اعلیٰ کی سربراہی میں ذیلی کمیٹی قائم کر دی گئی۔ خصوصی ذیلی کمیٹی ماہانہ بنیادوں پر سیکیورٹی اور ترقیاتی امور کا جائزہ لے گی۔ عارضی بے گھر افراد کے مسائل کے حل کے لیے مؤثر انتظامات کرنے کا فیصلہ۔ وفاق اور خیبر پختونخوا میں دہشت گردی کے خلاف پالیسی امور پر مکمل ہم آہنگی یقینی ہوگی۔ نان کسٹم پیڈ گاڑیوں کی مرحلہ وار پروفائلنگ پر بھی توجہ دینے کا فیصلہ کیا گیا۔
مذاکرات ناکام ہونے کی صورت میں امریکہ کی ایران پر حملے کی دھمکی. صدر ٹرمپ کہتے ہیں ایران معاہدہ کرنے کے لیے سنجیدہ ہے. فوجی دباؤ کے باعث ایران پہلے سے زیادہ سنجیدگی دکھا رہا ہے، لیکن مذاکرات ناکام ہوئے تو ایران پر حملے کے لیے دوسرا بحری بیڑا بھیج سکتے ہیں. مشرق وسطیٰ میں دوسرا طیارہ بردار بحری جہاز اسٹرائک گروپ بھیجنے پر غور کر رہے ہیں. امریکہ اور ایران کے درمیان مذاکرات کا دوسرا دور آئندہ ہفتے متوقع ہے. امریکی عہدیدار کی خطے میں دوسرا طیارہ بردار بیڑا بھیجنے پر بات کی تصدیق کا USS ابراہم لنکن اور اس کا اسٹرائک گروپ پہلے ہی تعینات ہے. Full action Afghanistan against, it will be sooner than later or not at all. نہیں ناٹ ایٹ آل والی تو بات جو ہے اس کو تو میں انڈورس نہیں کروں گا. ٹائمنگ کی بات کے اوپر ویریشن ہو سکتی ہے. میرا تو خیال ہے کہ یہ رمضان آ رہا ہے، اس سے پہلے کوئی نہ کوئی I'm just speculating. پاکستان رمضان سے پہلے افغانستان میں دہشت گرد گروہوں کے خلاف کارروائی کر سکتا ہے. وزیر دفاع خواجہ آصف کی پروگرام خبر میں گفتگو کہا حتمی وقت نہیں بتا سکتا، جتنا جلدی ہو پاکستان کو رسپانس دینا پڑے گا. دہشت گردی کا سلسلہ افغانستان سے رک نہیں رہا، اگر وہ صرف تماشائی ہیں تو شریک جرم ہیں. ثالثوں کو بھی احساس ہوگا تاخیر کے نقصانات پاکستان کو اٹھانا پڑ رہے ہیں. یہ واضح ہونا چاہیے سیاسی ملٹری اداروں کو شانہ بشانہ دہشت گردی کا مقابلہ کرنا ہے. کوئی سیاسی مصلحت سے کام لیتا ہے تو وہ ملک اور اپنی زمین سے وفا نہیں کر رہا. سر ملاقات ہوگی سر؟ ملاقات جی ہو گئی ہے بالکل. اور کتنا دورانیہ رہا ہے؟ میں 3 گھنٹے کے بعد 3.5 گھنٹے کے بعد باہر نکلا ہوں، تو جیسے جو سپریم کورٹ کا حکم تھا اس کے مطابق ملاقات کروا فل دی ایکسس گئی ملی ہے سر آپ کو؟ جی وہ ہو گیا. بانی PTI سے اڈیالہ جیل میں سلمان صفدر کی 3 گھنٹے طویل ملاقات ختم. سلمان صفدر نے ملاقات کے بعد بتایا بانی کی صحت ٹھیک ہے. سپریم کورٹ نے سلمان صفدر سے بانی کی ملاقات کرانے کا حکم دیا تھا. بیرسٹر سلمان صفدر بطور فرینڈ آف کورٹ بانی PTI سے ملاقات کے لیے اڈیالہ جیل پہنچے تھے. چیف جسٹس یحییٰ آفریدی نے ریمارکس میں کہا تھا سلمان صفدر بانی PTI کو دستیاب سہولتوں سے متعلق تحریری رپورٹ دیں، تفصیل سے بتایا جائے وہ کس حال میں ہیں. رپورٹ دیکھ کر جمعرات کو سماعت کریں گے. سپریم کورٹ نے سپرنٹینڈنٹ جیل سے بھی بانی PTI کی حالت سے متعلق رپورٹ طلب کر لی. توشہ خانہ فوجداری کیس میں ٹرائل کے خلاف درخواستوں پر سماعت ملتوی. آج بانی PTI کی بشرا بی بی سے ملاقات ہوئی. بشرا بی بی نے بتایا انجیکشن لگنے کے بعد بانی کی متاثرہ آنکھ 10% بھی ٹھیک نہیں ہوئی. بشرا بی بی کی بہن مریم ریاض بھٹو کی ایکس پوسٹ لکھا آج فیملی کی بشرا بی بی سے ملاقات ہوئی. بشرا بی بی کو بانی کی صحت سے متعلق تشویش ہے. پارٹی رہنما بانی کی صحت پر عدالتوں سے رجوع کریں. معاملہ انسانی حقوق تنظیموں عالمی میڈیا کے سامنے بھی رکھا جائے. بانی PTI کو باقاعدہ طبی دیکھ بھال کی ضرورت ہے. $4,758 ارب روپے وفاق نے روکے رکھا. میں ان سے لوں گا. کوئی اگر یہ سوچتا ہے کہ ڈرا دھمکا کر اور دھمکیوں سے وہ مجھ سے کچھ منوا لیں گے تو یہ ان کی بھول ہے. وفاق سے صوبے کے بقایا جات لے کر رہوں گا، کوئی دھمکا کر اپنی بات منوائے گا یہ اس کی بھول ہے. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کہتے ہیں عوام اور صوبے کے مفاد کے لیے ساتھ بیٹھوں گا. ذہین لوگ باہر جائیں گے تو یہاں صرف پٹواری رہ جائیں گے. IMF نے چارج شیٹ کی 5300 ارب کرپشن ہوئی لیکن کسی کو فرق نہیں پڑا. 13 متاثرین کے لیے 4 ارب روپے پر آسمان سر پر اٹھا لیا گیا. ریاستی اداروں کی ساکھ کو نقصان پہنچانے کے کیس میں سہیل آفریدی کے ناقابل ضمانت وارنٹ جاری، گرفتار کر کے پیش کرنے کا حکم. اسلام آباد کی ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ نے وارنٹ غیر حاضری پر جاری کیے. بلوچستان کو فتنہ ہندوستان کے خلاف آپریشن میں ہر ممکن تعاون فراہم کریں گے. بلوچستان کے عوام اور حکومت کے شانہ بشانہ ہیں. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی کے ساتھ میڈیا سے گفتگو. کہا بلوچستان کے لیے پنجاب کے وسائل اور خدمات میسر ہیں. جس قسم کی مدد کی ضرورت ہوگی پنجاب حاضر ہے. دعا ہے بلوچستان جلد امن کا گہوارہ بنے. افغانستان دہشت گردوں کا محفوظ ٹھکانہ، سلامتی کونسل نے دنیا کے لیے خطرے کی گھنٹی بجا دی.
رپورٹ میں بتایا افغان طالبان رجیم نے دہشت گرد گروہوں کو سازگار ماحول فراہم کر رکھا ہے. کالعدم ٹی ٹی پی کو زیادہ آزادی اور سہولت ملی ہوئی ہے. امریکی اور نیٹو ہتھیاروں کے ذخائر سے ٹی ٹی پی کے حملوں میں اضافہ ہوا. کالعدم ٹی ٹی پی نے جدید ہتھیار، رات میں دیکھنے والے آلات اور ڈرون نظام استعمال کیے. افغان عبوری حکومت نے ٹی ٹی پی کو ہتھیار اور آلات، اجازت ناموں اور سفری دستاویزات فراہم کیے. دہشت گرد گروہ کمرشل، سیٹلائٹ اور مصنوعی ذہانت کے ٹولز استعمال کر رہے ہیں. خطے سے آگے دوسرے ملکوں میں بھی دہشت گرد حملوں کا خطرہ بڑھتا جا رہا ہے. ٹی ٹی پی القاعدہ سے منسلک گروہوں سے گٹھ جوڑ بڑھا سکتی ہے. القاعدہ برصغیر کی قیادت کی کابل میں موجودگی کی اطلاعات ہیں. کھاریا میں بین الاقوامی پاکستان آرمی ٹیم اسپرٹ مقابلے کا اختتام. فیلڈ مارشل سعید عاصم منیر کی بطور مہمان خصوصی شرکت. پاک فوج کی بنیادی اقدار، بالخصوص کردار، جرأت اور قابلیت کو اجاگر کیا. دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاکستانی فوجیوں کی قربانیوں کو خراج تحسین پیش کیا. کہا اس نوعیت کی کثیر القومی مشقیں اجتماعی تیاری کو مضبوط بنانے اور بدلتے ہوئے جنگی تقاضوں سے ہم آہنگ ہونے میں اہم کردار ادا کرتی ہیں. آئی ایس پی آر کے مطابق مقابلوں میں امریکہ، قطر، سعودی عرب، بحرین، مراکش سمیت 19 ملکوں کی ٹیموں نے حصہ لیا. فیلڈ مارشل عاصم منیر نے نیشنل کاؤنٹر ٹیررزم سینٹر پبی میں مختلف تربیتی سرگرمیوں کا مشاہدہ کیا. Becoming the third licensed digital retail bank in Pakistan, and this would go a long way in further strengthening our brotherly and our bilateral economic relation. رقمی بینک کو ڈیجیٹل بینکنگ لائسنس کا اجرا پاکستان اور کویت تعلقات کے لیے اہم ہے. دونوں ملکوں کے برادرانہ تعلقات دہائیوں پر محیط ہے. ان تعلقات کو سرمایہ کاری، تجارت، معاشی تعاون میں تبدیل کرنا ہے. وزیر اعظم شہباز شریف کا رقمی اسلامک بینک کو ڈیجیٹل لائسنس دینے کی تقریب سے خطاب. کہا ترقی اور خوشحالی کے لیے مشترکہ اہداف کو عملی شکل دینے کے لیے پرعزم ہے. وزیر اعظم سے انڈونیشیا کے وزیر سرمایہ کاری کی سربراہی میں 5 رکنی وفد کی ملاقات. شہباز شریف نے کہا پاکستان انڈونیشیا کے ساتھ معاشی تعلقات کو مزید بہتر بنانے کا خواہاں ہے. ساورن ویلتھ فنڈ ماڈل سے متعلق انڈونیشیا کے تجربے سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں. عالمی ثالثی عدالت میں سنتاز معاہدے سے متعلق سماعت کا دوسرا مرحلہ مکمل. بھارت پھر فرار. عالمی ثالثی عدالت کے سماعت میں شرکت سے انکار کیا. پاکستانی وفد نے 2 روزہ سماعت کے دوران بھرپور نمائندگی کی. پاکستان نے بھارتی ہائیڈرو پاور منصوبوں کے ڈیزائن پر اعتراضات اٹھائے. پاکستان نے سنتاز معاہدے کی تشریح اور اطلاق اور واضح کرنے کی درخواست کر دی. جماعت اسلامی کے ووٹ دیں گے. جماعت اسلامی کو کیا وجہ ہے ووٹ دینے کی؟ کیونکہ میں بہت پارٹی دیکھ چکا ہوں اور کیونکہ جماعت اسلامی از آنےسٹ اینڈ دے آر ڈیڈیکیٹڈ. آپ کس کو ووٹ دے رہے ہیں؟ ہم جماعت اسلامی کو. آپ بھی جماعت اسلامی کو ریفرینڈم میں ہاں کر رہے ہیں جو ریفارمز آ رہی ہیں یا نہ کر رہے ہیں؟ ہاں ووٹ دیں گے. اچھا آپ بھی ہاں ووٹ دے رہے ہیں. بنگلہ دیش میں انتخابات کا میدان سجنے کے لیے تیار. پولنگ 12 فروری کو ہوگی. 2 بڑے حریفوں بنگلہ دیش نیشنلسٹ پارٹی اور جماعت اسلامی کے درمیان کانٹے کا مقابلہ متوقع. سابق وزیر اعظم شیخ حسینہ باجد کی عوامی لیگ پر پابندی عائد ہے. انتخابات میں 2000 امیدوار حصہ لے رہے ہیں. 250 سے زائد آزاد امیدوار ہیں. 300 پارلیمانی حلقوں میں ووٹنگ ہوگی. یاوا نیوز ڈھاکہ سے انتخابات کی براہ راست کوریج کے لیے موجود.